بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شداد اس روح زمین پر پہلا وہ شخص تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، جس نے جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ ایک دن دربار لگا ہوا تھا، شداد بھی وہاں موجود تھا۔ اللہ والے لوگ آئے وہاں پہ جو اس کو حق پر آنے کی دعوت دینے لگے، اس کو حقیقی خدا کی طرف مائل کرنے لگے۔ وہ کہنے لگا، اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اختیارات ہیں تمہارے خدا کے پاس، کیسا ہے تمہارا خدا؟ وہ کہنے لگے، وہ وحدہ لا شریک ہے، تمام اختیارات اس کے پاس ہیں، تمام اختیارات کی قدرت رکھتا ہے وہ۔ اب شداد نے جواب دیا، اس میں کیا بڑی بات ہے؟ تم مجھے دیکھ رہے ہو، یہ کر و فر دیکھ رہے ہو، یہ محل دیکھ رہے ہو، یہ غلام، یہ کنیزیں دیکھ رہے ہو، یہ رایا دیکھ رہے ہو، یہ سب میرے کنٹرول میں ہے، جو میں چاہوں کر سکتا ہوں، سب کچھ میرے اختیار میں ہے، تو اس میں پھر بڑی بات کیا ہے؟ پھر وہ جو اللہ والے تھے انہوں نے کہا کہ اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، کوئی بھی مخلوق ہے، وہ اس کو جواب دہ ہے، لیکن وہ کسی کو جواب دہ نہیں۔ اس نے کہا، پھر وہی کہا کہ مجھے دیکھ رہے ہو، یہ رایا دیکھ رہے ہو، یہ غلام کنیزیں دیکھ رہے ہو، یہ سب مجھے جواب دہ ہیں، لیکن میں کسی کو جواب دہ نہیں۔ کسی کی جرأت ہے رایا میں جو مجھ سے کچھ سوال کر سکے؟ اللہ والے کہنے لگے، دیکھو، وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ شاید یہ حق پہ آ جائے۔ کہنے لگے، دیکھو، تم اگر ایمان لے آؤ تو تمہارا بھی اس میں فائدہ ہے۔ تم جب اس دنیا سے حکومت کر کے چلے جاؤ گے، اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے، تو تمہیں وہ جنت دے گا۔ اب وہ سنا آپ نے کس طرح ہر درمی سے ہر چیز کا جواب دے رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، اچھا کیا کہا آپ نے؟ جنت کیا چیز ہے؟ وہ کہنے لگے، جنت بہت اعلیٰ قسم کی چیز ہے، وہاں سکون ہے۔ کہنے لگے کہ جنت میں ہر آسائش ہوگی، جس چیز کی خواہش کرو گے وہ آپ کے سامنے ہوگی، وہاں پہ ہر سہولت ہوگی، بڑے محلات ہوں گے، نہریں ہوں گی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی۔ کہنے لگا، ایک منٹ رکو، اس نے اب اس کا جواب نہیں دیا، اس سوال کو اس نے جواب نہیں دیا، بلکہ حکم نامہ جاری کیا کہ رایا میں جتنے ماہر تعمیرات ہیں ان کو بلایا جائے، بڑے بڑے ماہرین تعمیرات کو بلایا جائے۔ سب کو بلا لیا گیا، ہر طرف شور مچ گیا، کھلبلی مچ گئی کہ بادشاہ کا حکم ہے۔ سارے وہاں پہ پہنچے۔ اب پوری رایا سے بڑے بڑے ماہرین تعمیرات آ رہے ہیں، آرکیٹیکٹ آ رہے ہیں، بڑی بڑی ٹیمیں آ رہی ہیں۔ جب وہاں پہنچ گئے سب، اب پھر شداد نے کہا، وہ جو اللہ والے دعوت دے رہے تھے وہ تو اس لیے بتا رہے تھے کہ شاید یہ خدا کو مان لے، ایمان لے آئے۔ اب سارے جب وہاں پہنچ گئے تو اس نے کہا، اب بتاؤ جنت کیسی ہے تمہارے خدا کی؟ انہوں نے بتانا شروع کیا، وہاں پہ نہریں ہوں گی، دودھ کی، شراب کی، شہد کی نہریں ہوں گی، وہاں پہ دنیا کا ہر پھل ہوگا، جو چاہو گے خواہش وہ آپ کے سامنے موجود ہوگا، بڑے بڑے محلات ہوں گے، ہیرے جواہرات کے، قیمتی قیمتی وہاں پہ ہوں گے، وہاں پہ حوریں ہوں گی۔ اس نے کہا، اچھا سن لیا، سب سن لیا آپ نے؟ اس نے کہا، دیکھو اب شداد کی جنت کو میں جنت بناؤں گا۔ کام شروع ہو گیا، حکم دیا پوری رایا سے سونا اکٹھا کیا جائے، ہیرے جواہرات اکٹھے کیے جائیں، پہنچا دیے گئے۔ حکم دیا اس کی اینٹیں بنائی جائیں، اینٹیں بنا کے سونے کی، ہیرے جواہرات کی اینٹوں سے محل تعمیر کیا جائے بادشاہ کے لیے۔ کام شروع ہو گیا۔ اب وہ بادشاہ شداد اپنے محل میں بیٹھا ہے اور کام جاری ہے، اور اس کو یہ غرور ہے کہ اب میں جنت بناؤں گا۔ جنت بن رہی ہے، بہت ٹیمیں مختص کر دی گئیں ہر کام کے لیے، اور ہر ٹیم کے نیچے پھر مزید ٹیمیں، بہت زیادہ لوگ ماہر تعمیر کر رہے ہیں شداد کی جنت کو۔
آرڈر کیا گیا کہ پوری دنیا سے کوئی ایسا پھل نہ رہے جو یہاں پہ موجود نہ ہو، کوئی ایسا درخت نہ ہو جو یہاں پہ موجود نہ ہو۔ پھل اور پھول کے درخت وہاں پہ لگا دیے گئے۔ اب شداد اپنے محل میں بیٹھا سارا کچھ دیکھ رہا ہے، لیکن اس نے ابھی تک خود وہاں پاؤں نہیں رکھا، قدم نہیں رکھا۔ اس کے لیے شداد نے الگ سے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں جو جا کے معائنہ کرتے ہیں سب ٹھیک ہو رہا ہے، سب کچھ بہتر ہے۔ خود اس نے وہاں پہ پاؤں نہیں رکھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں جب بالکل کمپلیٹ ہو جائے تب اب اس کے دیکھنے کا اس میں کیوریوسٹی اور بڑھ رہی ہے، خواہش اور بڑھ رہی ہے۔ اب وہ ویٹ کر رہا ہے فٹافٹ یہ کمپلیٹ ہو۔ جب سارا کچھ کمپلیٹ ہو گیا، ٹیموں نے آ کے بتایا کہ ہر طرح کا فروٹ وہاں پہ موجود ہے، پوری دنیا کے جو اعلیٰ پھل کے درخت ہیں، پھول کے درخت ہیں، وہ سارے لگا دیے گئے ہیں۔ سر سبز و شاداب جنت تیار ہے۔ بادشاہ کے لیے ہیرے جواہرات کی اینٹوں سے محل تعمیر کرا دیا گیا ہے، یہاں تک کہ بادشاہ کے جو مصاحب ہیں، وزیر ہیں، ان کے لیے بھی محل تعمیر ہو چکے ہیں۔ اب بادشاہ نے حکم دیا پورے رعایا میں شادیاں بجائے جائیں، تیاری کی جائے، آج ہم جنت دیکھیں گے، جنت میں جائیں گے اپنی۔ اب سال کے لاکھوں کروڑوں لوگ میرا استقبال کریں گے، راستے میں کھڑے ہوں گے دور، جو مجھ سے اوپر پھول نچھاور کریں گے، پھول پھینکیں گے۔ ایسا ہی کیا گیا، حکم کی تعمیل ہوئی۔ راستے میں بہترین قیمتی کارپٹ بچھا دیے گئے، بادشاہ نے وہاں سے گزرنا ہے۔ اب بادشاہ اپنے قافلے کا سربراہی کر رہا ہے اور آگے آگے جا رہا ہے، لوگ اس پہ پھول پھینک رہے ہیں اور زمینی خدا سمجھتے ہوئے سارے اس کو سربس جود ہو رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں۔ اب بادشاہ جیسے ہی جنت کے قریب پہنچا، کیونکہ اس نے آج تک اس میں قدم نہیں رکھا تھا اور وہ اس کو غرور تھا کہ میری جنت، میں دکھاتا ہوں کیسی جنت ہوتی ہے۔ اب اس کا خواہش کا پیمانہ لبریز ہو رہا تھا اور وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، جنت کو دیکھنے کی خواہش اس کی انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اب بادشاہ جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا جنت کے، تو ایک انجان شخص بادشاہ اور دروازے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اب شداد جو کہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، غیظ و غضب میں آ گیا، پوچھنے لگا اجنبی تم کون ہو، تمہاری یہ ہمت؟ اور وہ حیران بھی تھا کہ کوئی اسے ہٹا کیوں نہیں رہا۔ اب بادشاہ اس سے پوچھنے لگا تم کون ہو؟ کہنے لگا اب وہ اجنبی کہنے لگا تم وہی ہو نا جو جھوٹے خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے؟ شداد نے کہا ہاں ہم خدا ہیں، اعوذ باللہ۔ اور تم کون ہو؟ اس نے کہا مجھے حقیقی خدا نے بھیجا ہے، میں ملک الموت ہوں۔ اب موت سے کس کو فرار ہے؟ وہ بھی جانتا تھا کہ موت ایک دن آنی ہے۔ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں تاکہ سب جان جائیں کہ تم جھوٹے خدا ہو اور وہ خالق حقیقی ہے، وہ خدائے وحدہ لا شریک ہے۔ کہنے لگا اچھا۔ اب وہ سمجھ گیا تھا، لیکن اب اس کے اندر کیوریوسٹی تھی اپنی جنت کو دیکھنے کی۔ اس نے کہتے ہیں روایات میں کہ اس نے مہلت مانگی، وہ مہلت مانگنے لگا کہ میں اس میں ایک قدم رکھ لوں۔ ملک الموت نے کہا تم کیسے خدا ہو جو اپنی بنائی ہوئی جنت میں قدم تک نہیں رکھ سکتے؟ کہتے ہیں جب اس نے مہلت مانگی تو اس نے ایک شرط لگائی کہ میری روح تب قبض کی جائے جب میں نہ زمین پہ ہوں نہ آسمان پہ، اپنی طرف سے چلاکی کھیلی۔ اب جیسے ہی اس نے اپنا پاؤں ایک اتارا گھوڑے سے، وہ ہوا میں تھا، دوسرا پاؤں اتار کے نیچے اترنے لگا تھا تو ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ کہتے ہیں کہ اس وقت نہ وہ آسمان پہ تھا نہ زمین پہ، اس کی روح قبض ہو گئی اور جنت کے دروازے میں کے پیچھے ہی وہ زمین پر آ گرا۔
یہ تھا شداد۔ خواہشات انسان کی بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، لیکن موت سے فرار کسی کو نہیں، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ شداد نے جنت تعمیر کرائی اور خواہش یہ تھی کہ وہاں جا کے ان اللہ والوں کو بلاؤں گا اور دکھاؤں گا یہ دیکھو میری جنت، لیکن اس کو جنت دیکھنی نصیب نہ ہوئی۔ اس جھوٹے خدا کو جو سمجھتا تھا کہ میرے اختیار میں سب کچھ ہے، وہ بھی موت سے نہ بچ سکا، اس کی بھی ساری خواہشات دھری کی دھری رہ گئیں۔ وہ جو جھوٹا خدا سمجھتا تھا کہ میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، سب میرے اختیار میں ہے، میں کسی کو جواب دہ نہیں، سب مجھے جواب دہ ہیں، مجھے کسی اور جنت کی ضرورت نہیں، میں اپنی جنت بناؤں گا، اس کو بھی موت نے مہلت نہیں دی۔ تو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ آخر کس لیے یہ بڑی بڑی خواہشات رکھتے ہیں؟ جب آخر کار مرنا ہے، آخر کار موت ہے، تو پھر کیوں نہ ہم اس وحدہ لا شریک کے بتائے ہوئے اصولوں اور رستوں پر چلیں؟ کیوں ہم اتنی بڑی خواہشات رکھتے ہیں کہ جیسے اس فانی دنیا میں ہمیں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے؟ اللہ ہمیں سمجھ دے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر لیں اور دوستوں سے شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے دیے گئے بیل آئیکن کو ہلکا سا پش کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔